کیا بہتر مستقبل کی تلاش میں غیر قانونی طور پر کسی ملک کی سرحد عبور کرتے ہوئے اگر جان چلی جائے اس سلسلے میں اس کے لیے کیا حکم ہے اور کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جو بھی رزق لکھا ہے اس کی حلال طریقے سے جستجو، جائز طریقے سے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزق واجلا واجملوا فی الطلب، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا جب تک وہ اپنا رزق اور اپنا اجل یعنی جو وقت مقرر ہے وہ پورا نہیں کر لیتا۔ تو تم لہٰذا اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں ایسے اچھے طریقے اختیار کرو، درمیانے ہوں، اس میں یہ نہیں کہ اپنے آپ کو گھائل کر کے، اپنے آپ کو ہلاکت خیزیوں میں ڈال کے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ رزق کی تلاش میں نکل پڑے۔ بالکل ایسے تو یہ تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ دوسرا یہ قانونی طور پہ، شرعی طور پہ جو اس میں پرابلم ہے وہ یہ کہ آپ اللیگل جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے تو اللیگل میں آپ دیکھیے کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا اور قانون کی بھی جو ہے نا وہ پاسداری نہیں کی۔ بالکل اب اگر ایسے لوگ ہر ملک میں ایک دوسرے ملکوں میں ایسے جاتے رہیں تو تحفظ کیسے مل پائے گا؟ بالکل ایسے تو ایک یہ بات، پھر یہ ہے کہ جب تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہو کہ مسلسل کسی نہ کسی صورت میں ایسی جو ہے نا کشتیاں الٹ جاتی ہیں اور بندے ہلاک بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں جانا یہ تو بالکل ناجائز ہے، اور یہ انجام دیکھتے ہوئے بھی شرعاً بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، قانوناً بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ ہلاکت خیزیاں دیکھ کے خود پھر سفر کرنا ایسے، تو اتنی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہاں پہ کتنے لوگ بس رہے ہیں، اور ٹھیک ہے میں کہتا ہوں، میں صرف ان لوگوں سے اتنا کہتا ہوں کہ آپ میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو اتنا نہ دیکھا کریں، آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ یعنی کوئی یہ اصل میں ہوتا ہے جی یہاں پہ کچھ نہیں ہے، بس سب باہر جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ مفتی صاحب کافی نظر پڑتی ہے نا، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس ہاں کیا جی، ہے، اس کے وہ جی چیک جی اینڈ ہاں بیلنس جی رکھتے ہیں، پھر اس کی تگ و دو میں وہ کہتے ہیں اچھا وہ اپنے سے زیادہ سٹیپ لینا چاہتے ہیں، تو اس وقت یہ جی جی۔ اور پھر یہ ہے کہ عموماً یہ لوگ جو ہیں یہ غیر اسلامی ممالک کا رخ کرتے ہیں، یہ جو کشتیوں کے رستے سے جاتے ہیں نا، یہ یونان اور اٹلی اور ان ممالک میں جاتے ہیں۔ تو غیر مسلم ممالک میں جانے پہ بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے کہ وہاں پہ تو جانا ہی بہت سی اس کی شرائط ہیں، علماء نے بیان کی ہیں۔ اور جی جی، غیر مسلم ممالک میں جانا یہ ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے خصوصاً جوانی کے عالم میں، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یہ بھی بہت محل نظر ہے، اور اس کی شرائط بیان کر کے علماء نے اجازت دی ہے کہ یہ شرائط ہوں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ہاں جی، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ہمیں کہیں سے بھی کوئی ایسی نہیں ملتی کہ ہم اس طریقے کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا اس میں ایسے بھی ہے، اب یہاں پہ کئی افراد ہیں، ان کا ایک اکلوتا جو ہے نا وہ کمانے والا ہے، اب وہ کہتا ہے یار میں اگر کسی طریقے سے پہنچ جاؤں نا تو پھر کیسے۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھ سے ایک سوال ہوا اسی یعنی اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا بھائی 9 سال ہو گئے ہیں وہ ادھر ہے، اور اس سے کہ ابھی تک کاغذات نہیں بن سکے، اور وہ اکیلا ہمارا کمانے والا ہے، تو ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس کے کاغذ، اب یہ اس طریقے سے گیا ہوا ہے نا، غیر قانونی طریقے جی جی غیر قانونی۔ اب ان کو یہ پیچھے والوں کو یہ ہے کہ بس ہمارا بھائی جیسے بھی ہے نا اس کے کاغذات بن جائیں، ہاں بالکل ایسے، اور اس وہ جستجو میں ہے، کیونکہ ساری جو ہے نا ان کا گزر بسر وہ اسی پہ منحصر ہے، تو اس وجہ سے اب ایسی صورتحال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس میں شروع سے جب ہم اقدام کرتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ قانوناً ٹھیک ہو، آپ کے عزت نفس، آپ کی جان مال سب کچھ محفوظ ہو، پھر آپ جائیں اور جستجو کریں ان شرائط کی روشنی میں جو بیان کی گئی ہیں شریعت مطہرہ کے اندر۔ تو بڑھنے کی جستجو یہ تو ہے، بڑھنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے، وابتغوا من فضل اللہ۔ حج کے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رزق کو تلاش کرنا جرم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے غلط طریقے اختیار کرنا ناجائز جو قانوناً اور شرعاً ہو، اور پھر اپنی جان کو جھونکوں میں ڈال کے، اور پھر اپنے جان کو یعنی بالکل ایسے سمجھیں کہ ہلاکت میں ڈال کے جانا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ بالکل جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔